مودی واصل جہنم، اللہ تعالیٰ دوزخ میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ انڈیا کا بھرکس نکال دیا۔ ہم نے کہا تھا کہ ہم وہ کریں گے کہ دنیا دیکھے گی اور اس کی گونج پوری دنیا میں جائے گی۔ انڈیا نے خود کو تو برباد کر لیا اور اپنے بہت سے دوستوں کو بھی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ اس کے بڑا پاکستان نے حملہ کیا، پاکستان نے جواب دیا، اور یہ جواب کیوں دینا پڑا، اس کی نوبت کیوں آئی؟ ہم انسانیت کی تباہی نہیں چاہتے۔ ہم پہلے دن سے کہتے ہیں کہ ہم امن اور سلامتی کی بات کرتے ہیں، ہم انسانیت کی بھلائی اور سیفٹی کی بات کرتے ہیں، لیکن مودی جو ایک ہندو سوچ، جو ایک ایکسٹریمسٹ، جو ایک دہشت گرد جماعت کا جو کارکن، جس کو 140 کروڑ عوام کے اوپر مسلط کر دیا گیا، وہ اس پوری خطے کے لیے، سلامتی کے لیے جو ہے وہ خطرہ بن گیا۔ تو اس کا پھر منہ توڑ جواب دیا پاکستان کے شاہینوں نے، پاکستان کی بہادر افواج نے۔ اور وہ کیا ہے، ایک ایک ٹھکانہ بتاؤں گا، اور کہاں کہاں پر ضرب لگائی اور اس ضرب کا کیا کیا نقصان پہنچا، وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ لیکن یہ بتاتا چلوں کہ سلیوٹ پاکستان آرمی، پاکستانی شاہینوں، آپ نے وہ شاندار کارنامہ سر انجام دیا کہ قوم کا جو سر ہے وہ فخر سے بلند کر دیا ہے۔ اب انڈیا 90s 70s 80s کے دنوں میں رہتا تھا، اور اس کو نانی یاد دلا دی ہے کہ اب جدید دور ہے، اب وہ پاکستان نہیں ہے، اب ایک نیا پاکستان ہے، اب مضبوط پاکستان ہے، اب بہادر پاکستان ہے، اب دنیا کے چیلنجز کا مقابلہ کرنے والا پاکستان ہے۔ یہ حملہ علی صبح کرنا پڑا جب پاکستان کے ایئر بیس نور ایئر بیس کے اوپر جو ہے وہ بھارت نے ایک جسارت کی حملہ کرنے کی، اور اس کو جو ہے وہ مزائل سے اس کو فضا کے اندر ہی جو ہے وہ ضائع کر دیا گیا، اس کو تباہ کر دیا گیا۔ لیکن اس کے فوراً بعد جو ہے ISPR حرکت میں آئی، اس نے ایک پریس کانفرنس کی، اور پریس کانفرنس کرنے کے بعد کہا کہ انشاءاللہ اگلے 5 منٹ کے اندر اس کا جواب دیں گے، اور جواب ایسا دیں گے کہ جس کی دنیا میں اندر پوری گونج سنائی دے گی۔ اور ٹھیک 15 منٹ پر پاکستانی شاہینوں نے اور پاکستانی مزائل نے اور انڈیا کے وہ پرخچے اڑائے کہ آج بھی دنیا اس کو دیکھ کے دنگ رہ گئی ہے۔ اس کے تمام جو سسٹم ہے اس کو پاکستان نے سیل کر دیا، پاکستان نے ہیک کر لیا، پاکستان نے ان کے تمام مزائل سسٹم کو، ان کے تمام جو دفاعی سسٹم تھا اس کو ہیک کر کے اس کے بعد جو پرخچے اڑائے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ تفصیلات پاکستان نے جو تصدیق شدہ جو حملے وہ آپ کے سامنے میں رکھوں گے۔ سب سے پہلا حملہ بیاس، جس میں ہرموس میزائل ذخیرہ گاہ پر حملہ مکمل طور پر یہ تباہ کر دیا گیا۔ نو ایئر بیس کے اوپر پہلے بھی، یہاں پر بھی انڈیا نے پہل کی اور پاکستان نے پھر اس کا جواب دیا ہے۔ اور ادھمپور کا جو تھا فضائی دفاعی نظام تباہ کر دیا گیا، ایئر بیس کو شدید نقصان پہنچا، اور اب کی اطلاعات کے مطابق تقریباً جو ہے وہ نکارہ ہو چکا ایئر بیس۔ اور اس کے بعد تیسرا جو پاکستان نے بڑا جو جہاں تباہی مچائی وہ پٹھان کوٹ، جسے آپ سبھی لوگ جانتے ہوگے، پٹھان کوٹ ایئر بیس میزائل حملے میں ایئر فیلڈ کو نشانہ بنایا گیا، اور وہاں پر بھی تباہی کے وہ ساتھ ہے کہ ہندو بنیا جو ہے اب سر پکڑ کے بیٹھا ہوا ہے، کیا کیا جائے۔ چوتھا، پاکستان نے جب چوکا مارا ایئر بیس پر، جلندھر ایئر بیس کے اوپر جو ہے وہ حملہ بہت طویل دیر تک جو ہے وہ جاری رہا، اور سب سے بڑی بات ہے کہ پاکستان کے تمام جو فضائی جو شاہین ہے وہ واپس بھی کامیابی کے ساتھ پاکستان لوٹے، اور پاکستان نے ان کی ایک پائلٹ صاحبہ کو پکڑ لیا، لیکن پاکستان نے جنگی اور انسانی بنیادوں کے اوپر اسے کچھ ایسا نہیں کہا، اور اس کو قوانین کے مطابق اپنے حراست میں لے لیا ہے۔ اس کے بعد پاکستان کا 5واں دھچکا، پاکستان کا 5واں وار گجرات، متعدد فضائی اڈے اور دیگر مقامات کو نشانہ بنایا گیا، اور تمام کے تمام اپنے اہداف کے اوپر بالکل ایگزیکٹ 90% جو پاکستان کے اہداف تھے اس کو کامیاب طریقے سے جو ہے پاکستان نے حاصل کیا۔ اور اس کے بعد جو چھٹا ہے وہ دلی ریجن کے اندر ہوا، ہانسی حصار کے قریب میزائل کو روک لیا گیا، لیکن دلی پر ممکنہ ہدف جو تھا یہ پورا ہدف مکمل نہیں ہوا۔ ہم بات وہ کرتے ہیں جو سچائی پر مبنی ہو۔ اور اس کے بعد راجستھان میں فوجی تنصیبات پر حملے کیے گئے، اور ان کی فوجی تنصیبات کو بہت بھاری جو ہے نقصان پہنچایا گیا، اور اب تمام کے تمام جو انڈین دفاعی نظام ہے وہ چوک ہو کر رہ گیا، اور اس کا جو ہے وہ جسے کہتے ہیں کہ اس کو تباہ کر کے رکھ دیا پاکستان نے۔ اور پھر 8واں حملہ سری نگر کے اوپر ہوتا ہے، ایئر بیس کو نشانہ بنایا گیا، جہاں پر 20 بھارتی فوجیوں کی ہلاکت کی اطلاع سامنے آئی ہے، اور اس میں تعداد میں اضافہ کیا ہے آپ کو بتایا کہ صوفیہ بھی سامنے آ گئی، اس نے بھی تمام چیزوں کو مان لیا، اب وہ معافی مانگنا شروع ہو گئی ہے۔ اور 9ویں نمبر پر جو پاکستان نے حملہ کیا وہ چندی گڑھ کا تھا،
جہاں اسلحہ گودام کو تباہ کر دیا گیا ہے. اور یہ تمام وہ ہے جہاں پر پاکستان کے کامیاب اہداف جو تھے ان میں سے ایک دلی والا اہداف جو تھا اس کے اندر تھوڑی سا چوک ہوا، لیکن باقی تمام اہداف جو ہے اس کے بعد انڈیا کے جو ایئر بیسز ہیں وہ چوک ہو کے رہ گئے، اور انڈیا کا تمام جو نظام بجلی کا وہ درہم برہم ہو گیا. پاکستان نے بیسیکلی اس کے تمام نظام کو ہی ہیک کر لیا تھا، اور پاکستان نے ہیک کرنے کے بعد جب اپنا اٹیک کیا تو اس کے بعد جو انڈیا ہے شمالی بھارت میں بڑے پیمانے پر جو ہے وہ تباہی سامنے آئی ہے، اور صورتحال اس وقت انڈیا میں نہایت کشیدہ ہے. اور پاکستان کے بھی جو ہے وہ ایمرجنسی ہے. پاکستان کے جو بڑے بارڈرز کے اوپر جو پاکستان کی آرمی ہے وہ اپنے پورے حالات کے اوپر نظر رکھے ہوئے ہے، لیکن انڈیا اس وقت بکھلایا ہوا ہے. کیا کیا جائے؟ اس کے پاس اتنی اب سخت ہی نہیں رہی کہ وہ پلٹ کر حملہ کر سکے. شاہینوں نے وہ وار کیا ہے کہ جسے کہتے ہیں کہ اب جو ہے وہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا، اور پاکستانی شاہینوں نے اور پاکستان کی جو تمام حکام بالا ہے انہوں نے بہت ہی ذمہ داری کا مظاہرہ کیا، اور کسی بھی سول آبادی کو یا سول کسی بھی جو آبادی ہے اس کے علاوہ جو اسپتال ہے جو سکولز ہیں ان کے اوپر پاکستان نے کوئی ایسا نہیں کیا، بلکہ ان کی جو دفاعی تنصیبات ہیں، دفاعی جو نظام ہے جہاں فوجی بیسز ہیں ان کے اوپر حملہ کیا، اور پاکستان نے یہاں پر بھی جو ہے اقدار کو سامنے رکھا، اصول و ضوابط کا نہیں توڑا. اگر انڈیا نے اب دوبارہ کیا تو اب جو ہے مودی نہیں بلکہ پورا انڈیا جو ہے وہ واصل جہنم ہونے کے لیے تیار ہو جائے. ہم تیار ہیں اب ایٹمی جنگ کے لیے بھی.